سیدنا و مولانا ابی القاسم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 1447 ہجری کے اشرے ماہ رمضان کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں ہم اور آپ آج چوتھی مجلس میں شریک گفتگو ہیں اور معارف ولایت اللہ پر مسلسل بات چیت جاری اور ساری ہے. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا بلند فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی ولایت میں رہتے ہوئے، اللہ کی ولایت کے تحت رہتے ہوئے صرف انہی کو ولی مانتے ہیں کہ جن کو اللہ نے ولی کہا. ہم نے کبھی بھی نہ خود ولی بنائے ہیں اور نہ ہم کسی انسان کے بنائے ہوئے ولی کو تسلیم کرتے ہیں. اس لیے کہ جب انسان اپنی مرضی سے کوئی ولی بناتا ہے، کوئی قائد بناتا ہے، کوئی سربراہ بناتا ہے یا کوئی حکومت چلانے والا بناتا ہے، تو انسان جب اپنی مرضی سے بناتا ہے تو ہوتا کیا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی وضاحت قرآن کریم میں اللہ نے سورہ مبارکہ طٰہٰ میں یہ الفاظ کہہ کے اس وضاحت کو اور آگے بڑھایا ہے کہ جناب موسیٰ جب کچھ دنوں کے لیے میقات کر کے اپنی قوم کو چھوڑ کے کوہ طور پر گئے توریت لینے، تو پیچھے سامری نے بچڑا بنا لیا، جبکہ جناب موسیٰ کا حقیقی وسیع جناب ہارون قوم میں موجود تھے. سلامت رہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب موسیٰ اپنے وسیع اور جانشین کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. جناب موسیٰ نے اپنی قوم میں 30 اور 40 دن کے لیے، چاہے وہ مختصر سے عرصے کے لیے جا رہے تھے، تو اپنی قوم کو اللہ کے بنائے ہوئے وسیع کے بغیر نہیں چھوڑا. لیکن قوم نے اس وسیع کی قدر نہ کی، جناب ہارون کی قدر نہ کی، اور جناب ہارون کے ہوتے ہوئے بچڑے کی پوجا کرنے لگے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بچڑا بنانے والا تھا کہ جس نے نبی کے جانے کے بعد بچڑا بنایا. اب یہ کیوں ہوا کہ جبکہ وسیع موجود ہے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ جناب ہارون کے پاس وہ طاقت و قوت و قدرت نہ تھی، یا جناب موسیٰ کے پاس وہ حکمت نہ تھی کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے وسیع کو منوا سکتے تھے؟ چھوڑ دیجئے موسیٰ اور ہارون کو، اللہ بھی تو موجود تھا. اللہ نے زور زبردستی سے
جناب ہارون کی خلافت کو کیوں نہیں منوا لیا؟ تو اس کا مطلب ہے نہ خالق زور زبردستی کرتا ہے اور نہ ہادی زور زبردستی کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں اکراہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں جبر نہیں ہے، اللہ کے ہاں زبردستی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں زبردستی اس وقت ہوتی کہ اگر اس نے انسان کو عقل نہ دی ہوتی۔ سلامت رہے، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے، اللہ اس وقت انسان پر جبر کرتا کہ اگر اللہ نے انسان کو عقل نہ دی ہوتی۔ عقل دے دی ہے تو اب اللہ جبر نہیں کرتا، اب چاہے ہمارے بنائے ہوئے نبی کو مانو یا نہ مانو، یا ہمارے نبی کے بنائے ہوئے وصی کو مانو یا نہ مانو، ہم تم پر جبر نہیں کریں گے، بس تم اتنا سمجھ لینا کہ مانو یا نہ مانو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ آنا تمہیں ہمارے ہی پاس ہے، پھر ہم پوچھیں گے کہ تم نے ہمارا مانا یا نہ مانا۔ تو سورہ طٰہٰ میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے اللہ کہہ رہا ہے، فلما اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ اللہ کہہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک کے لیے اصول دے رہا ہے، قیامت تک کے لیے۔ اب سمجھیے گا کہ ایسا کیوں ہوا، اللہ نے کیوں نہ منوایا، اور وصی موسیٰ اپنے کو خود کیوں نہ منوا سکے، یا خود کیوں نہ دوسروں کے دلوں میں اپنے آپ کو اتروا سکے۔ پہلی وجہ میں نے بتا دیا کہ اللہ یقیناً زور زبردستی نہیں کرتا۔ دوسری وجہ قرآن نے بیان کی ہے کہ اے موسیٰ، ہم نے تمہاری قوم کا تمہارے بعد امتحان لیا، ہم نے تمہاری قوم کا تمہارے بعد امتحان لیا، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ، اور سامری نے انہیں راستے سے بھٹکا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر دور میں راستے سے بھٹکانے والے موجود رہیں گے۔ گفتگو شروع ہے، ہر دور میں راستے سے بھٹکانے والے موجود رہیں گے، اور ہر دور میں عدل الہی کا تقاضا ہے کہ 1400 برس سے کسی ممبر پر بیٹھ کر ہم امت کو یہی بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس نے شیطان کو بہکانے کی اجازت دی ہے تو پھر وہ انسان کو راہ بتانے کے لیے کوئی نہ کوئی نمائندہ بھیجتا رہے، اور اس نمائندے کے پاس اس نمائندے کے پاس، اس ہادی کے پاس، اس حجت کے پاس، اس ریپرزنٹیٹیو کے پاس قوتیں بھی وہی ہونی چاہیے جو قوتیں شیطان کے پاس۔ شیطان، اب گفتگو شروع ہو چکی ہے، دیکھیے کچھ چیزیں ہیں کہ جو حقیقی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ مجازی ہوتی ہیں۔ مثلا جب ہم صفات خدا پر بات کرتے ہیں تو صفت کے متعلق میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ صفت یقیناً صفت موصوف سے جدا ہے، توجہ ہے، صفت موصوف سے جدا ہے۔ کل میں نے عرض کیا اور آپ کے اذہان عالیہ میں وہ جملے محفوظ ہونے چاہیے کہ صفت موصوف سے جدا ہے۔ صرف ایک ذات ہے کہ جس کی صفت ہی ذات ہے اور ذات ہی صفت ہے، اسے اللہ کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں۔ میں نے جملہ کہا ہے کہ ہادی کے پاس پاور ہونا چاہیے، ہادی کے پاس اختیار اور اقتدار ہونا چاہیے، اس لیے کہ شیطان کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ تو انسانوں کے دل میں وسوسے ڈال اور انسان کو بہکاتا رہے، انسان کو راہ سے بھٹکاتا رہے، اور پھر اس کو یہ پاور بھی دینی ہے کہ انسان کے دل میں اتر جاتا ہے، اس کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ شیطان انسان کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ سلامت رہیں، ابھی میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں، شیطان انسان کی نیت کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے۔ آپ کبھی کہتے نہیں ہیں کسی سے یا اپنے آپ سے کہ میں ابھی اٹھوں گا گھر سے باہر جاؤں گا اور یہ میں نے جیب میں 100 روپے رکھے ہیں، یہ میں کسی ضرورت مند کو دوں گا۔ آپ کسی سے کہتے نہیں ہیں، آپ کے دل میں ہوتا ہے یہ، لیکن شیطان کو اس نیت کا معلوم ہو جاتا ہے، وہ پھر بہکاتا ہے، کیونکہ آپ نیکی کی نیت کر چکے تو بہکاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے اللہ کی راہ میں دینے کی؟ اس 100 روپے سے نشہ خرید لو،
اس 100 روپے سے کھانے کی کوئی چیز خرید لو، اپنی صحت کے لیے کوئی چیز خرید لو، تو شیطان کو انسان کی نیت نیک کا بھی معلوم ہوتا ہے۔ جب انسان نیکی کی نیت کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کے بعد اسے نیکی سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شیطان کبھی کان پکڑ کے آپ کو ہٹا نہیں سکتا، صرف وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو میں یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب شیطان کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ انسان کی نیتوں تک کو پہچان لے، تو ہادی کے پاس بھی یہ قوت ہے کہ وہ یہ پہچان لے کہ علی منبر کوفہ پر بیٹھے ہوں اور ایک شخص آ کر یہ کہے کہ یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں اور کوفے کا رہنے والا ہوں، تو علی اسے دیکھ کر بتائیں کہ نہ تو میرا چاہنے والا ہے نہ کوفے کا رہنے والا ہے۔ توجہ فرمائیں آپ، یعنی ہادی کے پاس، اللہ کے حجت کے پاس، اللہ کے نمائندے کے پاس یہ قوت ضروری ہے کہ وہ انسانوں کی نیتوں کو جانتا ہو، انسانوں کی نیتوں کو جانتا ہو۔ توجہ ہے آپ کی، بہت تیزی سے آج گفتگو آگے بڑھانا اور دائرے بات میں گفتگو کو کامل کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ غیب کا بھی عالم ہے اور اللہ شہود کا بھی عالم ہے۔ غیب کی بھی قسمیں ہیں، غیب کی بھی قسمیں ہیں۔ مثلا میں نے کسی منبر پر کسی برس عرض کیا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی عنده علم الساعة وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور اللہ جانتا ہے کہ بارش کب برسے گی، اور اللہ جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا پل رہا ہے، ماؤں کے رحم میں کیا پل رہا ہے۔ یہ سارا وہ غیب ہے کہ جسے اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا کہ میں جانتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی، میں جانتا ہوں کہ بارش کب برسے گی، اور میں جانتا ہوں کہ ماؤں کے شکم میں کیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا رکھا ہے اور کیا بچایا، آج تم نے کیا رکھا ہے اور کل تم کیا کماؤ گے، ماذا تکسب غدا، تم نے آج کیا بچایا ہے اور کل تم کیا کماؤ گے، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم کہاں مرو گے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، ہم یہ جانتے ہیں کہ بارش کب برسے گی، ہم یہ جانتے ہیں کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ تم نے آج کیا بچایا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ تم کیا کل کماؤ گے، ہم یہ جانتے ہیں کہ تمہیں کس زمین پر موت آئے گی، تمہیں کس زمین پر موت آئے گی۔ میں قیامت کے بارے میں گفتگو کر چکا، علم قیامت کے بارے میں آج سے 3 سال پہلے، میں بارش کے برسنے کے بارے میں اسی موضوع پر گفتگو کر چکا، میں ماؤں کے شکم میں کیا ہے اس پر بھی بات کر چکا، اور اگر وقت ہوا تو میں اس پر دوبارہ بات کروں گا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے، اللہ کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے، اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں کس زمین پر موت آئے گی، تمہیں کس زمین پر موت آئے گی۔ تو یہ علم غیب اللہ نے اپنے سے منسوخ کیا ہوا ہے، اپنے سے منسوخ کیا ہوا ہے۔ جب اللہ یہ علم غیب اپنی ذات سے منسوخ کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی علم اس کی ذات سے منسوخ ہو جائے تو کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں کیا کروں کہ ایک بار علی نہروان سے واپس آ رہے تھے، ایک مقام پر علی کا گھوڑا رکا، میں مسائل پڑھا فضائل پڑھ لوں، ایک مقام پر علی کا گھوڑا رکا، جب پوچھنے والوں نے پوچھا یا علی یہاں پر کیوں رکے، تو ایک بار علی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا یہاں حسین کو اور ان کے اصحاب کو قتل کیا جائے گا۔ یعنی علی کو بھی معلوم ہے کہ حسین کی موت کس زمین پر آئے گی، حسین کی شہادت کس زمین پر ہوگی۔ چپ ہو گئے آپ، اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے مسائل کا گوشہ پیش کر دیا۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو شریک کیا ہوا، جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو شریک کیا ہوا۔ اب ایک علم غیب وہ ہے کہ جسے صرف اور صرف اللہ اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے، اور ایک علم غیب وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس علم غیب کو اپنے مرتضی بندوں پر ظاہر کر دیا، اپنے مجتبی بندوں پر ظاہر کر دیا، اپنے مصطفیٰ بندوں پر ظاہر کر دیا۔ اگر کوئی چیز، اگر میں یہ بات سمجھا سکا، معرفت ولایت اللہ میرا عنوان ہے، میں بڑی دقیق بات کہنے جا رہا ہوں۔
اگر کوئی چیز کسی بھی انسان کے، چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہے، کسی بھی انسان کے علم ادراک میں نہیں آ رہا اور وہ ایسا غیب ہے جو کسی پر ظاہر نہیں ہو رہا، تو وہ غیب صرف وجود الہی ہوگا۔ یعنی اصل غیب صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ ایسا غیب ہے جو کسی پر ظاہر نہیں ہوتا، تو اگر کوئی ایسا غیب ہو جو کسی پر ظاہر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ ہوگا، وہ صرف اللہ ہوگا۔ اس لیے کہ آپ چپ ہیں، اس لیے کہ بارش کب برسے گی یہ اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے۔ آج آپ کا موبائل بھی بتاتا ہے کہ 1 گھنٹے بعد بارش ہونے والی ہے۔ آج آپ کا موبائل بھی بتاتا ہے کہ 1 گھنٹے بعد بارش ہونے والی ہے۔ ماؤں کے شکم میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، آج کا الٹرا ساؤنڈ بھی بتا دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے علم میں شریک ہو گیا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن علوم کے دروازوں کو اللہ نے کھولا رکھا ہوا ہے، جو آئے اس دروازے تک اسے ہم یہ علم عطا کر دیں گے، جو آئے اس دروازے تک اسے ہم یہ علم عطا کر دیں گے۔ یعنی اللہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ جو محنت کرے گا اللہ اسے اجر دے گا، اللہ اسے صلہ دے گا۔ اور آج اگر سائنس نے محنت کی ہے تو اللہ نے حجابات یہ نہیں ہے کہ حجابات ڈالے رکھے، اللہ نے حجابات اٹھا بھی دی حجابات، کہ ہاں اگر تم ریسرچ کر رہے ہو، تم اگر تحقیق کر رہے ہو تو ہم تحقیق پر قدغن نہیں لگائیں گے، ہم چیزوں کو تمہارے لیے روکیں گے نہیں۔ تم سمندر کی تہ میں جانا چاہتے ہو، ہم سمندر سے یہ نہیں کہیں گے کہ اسے ڈبو دو۔ تم آسمانوں کی بلندیوں پہ جانا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم نے کیا کیا بنایا ہے، تو ہم آسمان سے یہ نہیں کہیں گے کہ اس پہ پھٹ پڑو۔ تم مشرق میں جانا چاہتے ہو، جاؤ۔ تم مغرب میں جانا چاہتے ہو، جاؤ۔ تم پوری دنیا کی سیر کرنا چاہتے ہو، جاؤ کرو، اس لیے کہ ہم نے کہا ہے کہ سیروا فی الارض، ہماری زمین میں سیر کرو۔ اور دیکھو ہم نے متقین کے ساتھ کیا کیا اور ہم نے گناہگاروں کے ساتھ کیا کیا۔ نکل جاؤ زمین پر اور ہماری تمام فطرت کے مناظر کو، مظاہر کو دیکھتے ہوئے چلے جاؤ۔ تو اس لیے اللہ نے اپنی صفات میں اب گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ کل کا خطبہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جہاں امیر المومنین نے کہا کہ ہر صفت موصوف کی غیر ہے اور ہر موصوف صفت کا غیر ہے۔ اب میرا مولا کہتا ہے کہ فمن وصف اللہ فقط ثناہ فقط کرنہ، جس نے اللہ کی حمد کی، جس نے اللہ کی صفت بیان کی اس عالم میں کہ اس نے اللہ کی ذات کو الگ رکھا اور صفت کو الگ رکھا، تو اس کا مطلب ہے اس نے 2 معبود بنائے۔ اس نے 2 معبود بنائے، ایک ذات والا ایک صفت والا۔ اور جس نے 2 معبود بنائے، فقط من قرنہ فقط ثناہ، جس نے 2 معبود بنائے اس نے دوئی پیدا کی، ومن ثناہ فقط جزاہ، جس نے دوئی پیدا کی اس نے اللہ کے اجزاء بنا لیے، اللہ کے اجزاء بنا لیے۔ یہاں پہ میں آپ کو روکتا ہوں، اللہ کے اجزاء بنا لیے یعنی اللہ کے جزء بنا لیے کہ ایک جز یہ ہے ایک جز یہ ہے، یعنی اللہ کا ایک جز ہے ذات اور ایک جز ہے صفات۔ جب 2 جز ملیں گے تو ملنے کو پھر مرکب کہا جاتا ہے، جسے آپ اپنی زبان میں کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ اور معصوم نے کہا اللہ مرکب نہیں ہے، اس چیز سے مل کر نہیں بنا، کسی چیز سے مل کر نہیں بنا، کسی چیز سے مل کر نہیں بنا۔ وہ کمپاؤنڈ نہیں ہے، وہ مرکب نہیں ہے، وہ متغیر نہیں ہے، وہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات واحد ہے، اس کی ذات احد ہے، وہ مرکب نہیں ہے۔ اگر مرکب ہوگا، کاش کہ یہ بات پہنچ جائے، اور بہت تیزی سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر مرکب ہوگا یعنی انسان مرکب ہے، کئی چیزوں سے مل کے بنا ہے،
ہر مخلوق مرکب ہے، کئی چیزوں سے مل کے بنی ہے، یعنی جس قالین پہ آپ بیٹھے ہیں یہ بھی مرکب ہے، کئی چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ انسان کے اندر کئی جزیات ہیں، کئی کیمیکلز ہیں، کئی میٹلز ہیں، انسان کے اندر کئی چیزیں کار فرما ہے، یعنی انسان کے اندر جزیات ہیں۔ اس کا پھیپھڑا الگ ہے، اس کو الگ کیا جا سکتا ہے، اس کا گردہ الگ ہے، گردے کو الگ کیا جا سکتا ہے، اس کی کلیجہ الگ ہے، اس جگر کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے، اس آنکھ کو بھی علیحدہ کیا جا سکتا ہے، کان کو بھی علیحدہ کیا جا سکتا ہے، ہاتھوں کو بھی علیحدہ کیا جا سکتا ہے، ہاتھوں کو بھی علیحدہ کیا جا سکتا ہے، پاؤں کو بھی علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں مل جائیں تو انسان کامل ہو جاتا ہے۔ انسان مجموعہ ہے مرکب کا، یعنی انسان سر اور اس کے بعد ماتھا، ماتھے کے بعد آنکھ کے بعد ناک، ناک کے بعد ٹھوڑی، پھر رخسار، پھر گردن، پھر سینہ، پھر شکم، پھر پاؤں، پھر دونوں ہاتھ، یہ سب مل کے انسان بنتا ہے۔ جب مرکب سے بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جزیات سے بنا ہے۔ ایک جز ہاتھ ہے، ایک جز پاؤں ہے، ایک جز آنکھ ہے، ایک جز کان ہے، ایک جز زبان ہے، ایک جز چہرہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں جزیات سے مل کر نہیں بنا، میں مرکب نہیں ہوں۔ اگر مرکب ہوتا تو میرے بھی جز الگ الگ ہو جاتے، میرے بھی جز الگ الگ ہو جاتے، میرے بھی اجزاء الگ الگ ہو جاتے، اور مجھ سے نہ کچھ نکلا ہے نہ کچھ داخل ہوا ہے۔ جتنے سلامت ہے، بڑی عجیب بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے نہ کچھ باہر آیا نہ مجھ میں کچھ داخل ہوا، یہی مطلب ہے لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ مجھ سے کچھ، نہ اللہ سے کچھ باہر گیا نہ اللہ میں کچھ داخل ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غیر متغیر، غیر منقلب، نہ وہ منقلب ہوتا ہے نہ وہ متغیر ہوتا ہے، نہ وہ اجزاء سے مل کر بنا ہے کہ کئی اجزاء مل جائیں تو اللہ بن چکا ہو، نعوذ باللہ۔ تو اجزاء جدا جدا بھی ہو سکتے ہیں، نہ اس سے کچھ باہر نکلا نہ اس میں کچھ داخل ہوا، نہ اس سے کچھ باہر نکلا نہ اس میں کچھ داخل ہوا۔ اب میں کیسے عرض کروں کہ یہ قرآن کی آیت بھی بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ قرآن ہے، اور جو میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں وہ بھی بڑی مستند ہے، اور سارے شیعہ سنی عالموں نے اور محققوں نے اور مورخوں نے اور سوانح نگاروں نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ کیا کہا؟ میں ابھی آپ سے عرض کر چکا، نہ اللہ سے کچھ باہر گیا نہ اس میں باہر سے کچھ داخل ہوا، لیکن میں کیا کروں کہ پیغمبر کی حدیث مستند ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے مجھے اور علی کو اپنے نور ذات سے خلق کیا ہے۔ سلامت ہے۔ اللہ نے کیا بات، مجھے اور علی کو کہیں ارشاد فرمایا نور عظمت سے خلق کیا، کہیں ارشاد فرمایا نور جلال سے خلق کیا، اور کہیں ارشاد فرمایا اپنے نور سے خلق کیا۔ ادھر سلامت ہے۔ اللہ نے مجھے اور علی کو، میں نے کہا نا معرفت ولایت اللہ بڑا دقیق ٹاپک ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور میں اسے بیچ بیچ میں اس میں چاشنی بھی ڈال رہا ہوں تاکہ آپ کو موضوع خشک نہ لگے، ڈرائی نہ لگے، اس لیے کہ توحید کو انسان سمجھتا ہے بڑا خشک ہے، بڑا خشک موضوع ہے، لیکن جب توحید ولایت کے ذریعے سمجھی جائے گی تو باتیں خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کیا کہا کہ اللہ نے مجھے اور علی کو اپنے نور سے بنایا، اپنے نور سے بنایا۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کسی مقام پر عرض کر چکا، صاحب استیاب عالم اہل سنت بڑی کتاب، انہوں نے لکھا کہ اللہ کا یہ کہنا، پیغمبر کا یہ کہنا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو اپنے کسی صفت نور سے نہیں بنایا، اپنے کسی نور صفت سے نہیں بنایا، اپنے نور ذات سے بنایا۔ اس لیے کہ اگر اپنی نور صفت سے بناتا تو پیغمبر کہتے کہ مجھے اللہ نے اپنے نور جلال سے بنایا، اللہ نے مجھے اپنے نور جمال سے بنایا، یا اللہ نے مجھے اپنے نور عظمت سے بنایا۔ ٹھیک ہے، اگر پیغمبر یہ کہہ دیتے کہ اللہ نے مجھے اپنے نور جلال سے بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جمال شامل نہیں ہے۔ ادھر سلامت ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ تک بات نہیں پہنچ، آپ سے زیادہ سمجھدار مجمع مجھے بہت کم میسر آتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں، خدا کو سلامت رکھے۔ اگر یہ کہہ دیں کہ مجھے اپنے نور خالق سے بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں نور رازق شامل نہیں ہے۔
کوئی ہے بات سمجھنے والا؟ اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ نے اپنے نور ستاریت سے بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں نور غفاریت شامل نہیں ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو کیا کہا؟ اللہ نے مجھے اپنے نور ذات سے بنایا, اپنے نور ذات سے بنایا. اللہ الگ ہے, مصطفیٰ الگ ہے. مصطفیٰ نظر آ رہے تھے, دکھائی دیا نا لوگوں کو؟ مصطفیٰ اللہ تو نہیں تھے, نہیں طرح سلامت. مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں, اللہ الگ ہے, مصطفیٰ الگ ہے. اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں مجھے اپنے نور ذات سے بنایا, اور قرآن کہہ رہا ہے اس سے کوئی چیز جدا نہیں ہوئی. سلامت رکھے سکو ہے کہ نہیں؟ بات بہت رہی ہے, درجہ بدل جا, زینہ وزینہ آگے بڑھو. نہایت دقیق بات ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں, وہی پیغمبر جس کے ذریعے سے ہم تک قرآن پہنچا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے نور ذات سے بنایا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سے کوئی چیز جدا نہیں ہوتی. اگر کوئی چیز اللہ سے صادر ہو جائے تو اللہ میں نقص آ جائے گا, نعوذ باللہ عیب آ جائے گا کہ کوئی چیز اس سے کم ہو گئی. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے اپنے نور ذات سے بنایا. تو اگر یہ دو چیزیں ملاؤ, اور پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھے اپنے نور ذات سے بنایا, اور پیغمبر الگ نظر آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ نور ذات کا ایک جز الگ ہو گیا, اور وہ جز مصطفیٰ کہلایا. اور جب ہم نے اس جز کو اللہ سے جدا مانا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ میں عیب قرار دے دیا, نقص قرار دے دیا. تو اب سوائے اس کے کوئی نتیجہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیغمبر کا نور, پیغمبر کا جسم ہماری نگاہ میں الگ ہے, لیکن نور پیغمبر آج بھی ذات خدا کا حصہ ہے. بڑی دقیق بات ہے. جسم کے اعتبار سے, خاکی جسم کے اعتبار سے پیغمبر الگ نظر آتے ہیں, اس لیے کہ اللہ مادہ نہیں ہے, اللہ مٹیریل نہیں ہے. تو جسم کے اعتبار سے جب میں نے یہاں آج سے 4 برس پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ اشرا پڑھا تھا, تو وہیں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اب اس بات پر غور کرو کہ اللہ نے ہمیں لباس بشریت کیوں دیا. اللہ نے ہمیں انسان بنا کے, بشر بنا کے کیوں بھیجا؟ کہ اس لیے بھیجا تاکہ تم ہمیں دیکھ سکو, تاکہ تم ہمیں دیکھ سکو. اب چونکہ مصطفیٰ کو آنا, ابھی میں نے بات کی نہیں ہے, اب میں دلیل دینے جا رہا ہوں, لیکن دلیل دینے سے پہلے ایک جملہ اور سنو. چونکہ مصطفیٰ کو ہدایت مخلوق کے لیے, ہدایت انسان کے لیے آنا تھا, اور انسان بشر ہے, اور بشر کی کمزوری یہ ہے کہ وہ جب تک بشر کو دیکھے نہیں اس وقت تک وہ بشر اس کے لیے لائق اتباع نہیں ہوتا. اگر پیغمبر اپنے اصل نور میں آ جاتے تو ہم پیغمبر کو دیکھ ہی نہ پاتے. ابھی میں نے بات نہیں کی, ابھی میرے ذہن میں ایک جملہ آیا کہ میں بار بار ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, من حبل الورید. ہم تمہاری شہرت کی طرح تمہارے قریب ہیں. جتنے حضرات کا شمول میرے بیٹھے سب کی شہرت کے قریب ہے اللہ. اللہ یہاں موجود ہے, دکھائیں کہاں ہے, دکھائیں کہاں ہے, موجود ہے, اس کا وجود ثابت ہے. کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا. کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ نور ہے. اگر اسی نور کی کیفیت میں مصطفیٰ بھی آ جاتے تو میں آپ سے یہی سوال مصطفیٰ کے بارے میں کرتا کہ مصطفیٰ یہاں موجود ہے, مجھے دکھاؤ کہاں ہے. آپ یہی کہتے وہ نور ہے اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے. تو نور کو لباس بشر پہنا کے بھیجا گیا. یہ اس نور کی مجبوری نہیں ہے, یہ ہماری مجبوری ہے کہ لباس بشر پہن کے اس نور کو آنا پڑا تاکہ ہماری ہدایت ہو سکے. اب میں پلٹتا ہوں واپس کہ ماننا پڑے گا اسی نور کا حصہ ہے آج تک نور مصطفیٰ, نور مرتضیٰ, اسی نور کا حصہ ہے. جس نور کو نور ازل کہتے ہیں, جس نور کو نور ازل کہتے ہیں, اسی نور کا حصہ ہے مصطفیٰ و مرتضیٰ. جب بشر کی کیفیت میں آتے ہیں تو جدا نظر آتے ہیں,
جب نور کی کیفیت میں آتے ہیں تو جدا نہیں ہے. اس کی سبب، اس کی دلیل، اس کی مثال. میرے مولا منشی کاظم سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ نور ذات کا حصہ ہیں اور اس سے جدا نظر آ رہے ہیں، جبکہ اس سے کوئی چیز جدا نہیں ہوتی، اور جب جدا ہو جائے تو اس میں نقص اور عیب اور کمی پیدا ہو جائے گی. تو معصوم نے ارشاد فرمایا ہمارا اللہ کے نور سے وہی رشتہ ہے جو سورج کا اس کی کرنوں سے رشتہ ہے، کہ کرن جدا بھی ہے اور جدا نہیں بھی ہے. بات بھاگ گئی. اور جو فرمایا کہ ہمارا اللہ سے وہ رشتہ ہے نور کا کرن سے، سورج کا کرن سے. سورج طلوع ہوتا ہے، کرن ساتھ ساتھ، کرن ساتھ ساتھ. سورج غروب ہو گیا، کرن بھی نہیں، سورج کے ساتھ. ایسا تو نہیں ہے کہ سورج غروب ہو جائے اور ہمیں کرن نظر آ رہی ہو، یعنی سورج جہاں جائے گا کرن وہیں جائے گی. سورج کا کرن سے رشتہ منقطع نہیں ہوتا، لیکن سورج الگ ہے، کرن الگ ہے. سورج جوہر ہے اور کرن عرض، اور اللہ نہ عرض ہے نہ جوہر. اللہ، بیٹھ جاؤ بھائی، ذرا بیٹھ جاؤ میاں، بیٹھ جاؤ، بہت گفتگو ہے ہو رہی. اللہ نہ عرض ہے نہ جوہر، نہ عرض ہے نہ جوہر. عرض اور جوہر ابھی سمجھاتا ہوں، لیکن پہلے جملے سن لیں. عرض عین رے زوار، عرض یہ وہ والا عرض نہیں جو زمین والا، الف رے زوار نہیں، عین رے زوار. عرض جوہر کی محتاج ہوتی ہے، لیکن جوہر عرض کا محتاج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب سمجھاتا ہوں. سورج ہے جوہر اور کرن ہے عرض. کرن ہے عرض، سورج ہے جوہر. تو جوہر کو ایک وجود حقیقی چاہیے ہوتا ہے، ایک وجود حقیقی کو جوہر کہتے ہیں. اور اس سے جو ایک جوہر سے جو ایک عرض برآمد ہوتا ہے، یعنی وجود مجازی کو عرض کہتے ہیں. اس سے جو ایک کرن برآمد ہوئی اسے عرض کہتے ہیں. کرن سورج کی محتاج ہے، سورج کرن کا محتاج نہیں ہے. سلامت رہے جو میری بات سمجھ رہا. کرن سورج کی محتاج ہے، لیکن سورج کرن کا محتاج نہیں. اس وقت روشنی ہو رہی ہے، ہو رہی ہے. بادل چھایا ہوا، بادل ہے پھر بھی روشنی ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سورج کرن کا محتاج نہیں ہے. بادل ہے نا اس وقت، لیکن روشنی ہو رہی ہے. یعنی بادل اپنے وجود کو ثابت کیے ہوئے ہیں، چاہے کتنے ہی پردے کیوں نہ پڑے ہوں، چاہے کتنے ہی پردے کیوں نہ پڑے ہوں. سورج اپنے وجود کو ثابت کیے ہوئے ہیں، چاہے اس پر کتنے ہی بادل کے پردے کیوں نہ پڑے ہوئے ہوں. تو آج تک انسان کا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ کہنا انسان کا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ہادی کا حقیقی وجود موجود ہے، اب چاہے لاکھ پردے پڑے ہوئے ہوں. مومنین آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری. جیتے رہے آپ سلامت رہے. صرف آپ ہی جو سمجھ رہے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ کرن سورج کی محتاج ہے، سورج کرن کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات پہنچ گئی. عرض اور جوہر. جب بھی کبھی آپ کے سامنے کوئی یہ گفتگو کرے کہ عرض اور جوہر، تو آپ اس کو مثال یہی دیجیے گا، یہی مثال دیجیے گا. مثلا اپنے آپ کو تو نہیں، یقیناً یہاں مجھ سے بہتر علم رکھنے والے موجود ہیں. کوئی بھی شخص جن کا نام زید ہو یا کوئی بھی نام ہو، قدوس ہو، سلام ہو، کوئی بھی ہو، وہ علم رکھتے ہیں تو وہ کہلائیں گے عالم، وہ کہلائیں گے عالم. ٹھیک ہے، اور عالم سے جو علم ظاہر ہوگا وہ علم عرض کہلائے گا، اور عالم جوہر کہلائے گا.
اگر جوہر عرض کو ظاہر نہ بھی کرے، اگر عالم علم کو ظاہر نہ کرے، پھر بھی عالم عالم ہی رہے گا، پھر بھی عالم عالم ہی رہے گا۔ اتنی مثالیں میں دیتا چلا جاؤں۔ اب اسی طریقے سے جب آپ صفت پر آ جائیں، اور صفت پر میں مسلسل بات کر رہا ہوں، صفت پر جب آ جائیں تو صفت کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ میں نے تشبیہ صفاتی آپ کو بتائی تھی کہ اس میں کئی اقسام تھی، لیکن صفت کی 4 قسمیں کیسی؟ ایک ہے صفت صوتی، ایک ہے صفت مکتوبی، ایک ہے صفت مجازی یا مشروطی، اور ایک ہے صفت حقیقی یا وجودی۔ صفت صوتی یعنی آواز والی صفت، بولنا، صفت مکتوبی لکھنے والی صفت، صفت مجازی یا مشروطی کہ جس میں کوئی شرط پائی جائے، اور صفت حقیقی کہ بالکل اس کا پکا وجود۔ صفت صوتی یعنی میں اس وقت ذکر اللہ کر رہا ہوں زبان سے، قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث بیان کر رہا ہوں، اسے صفت صوتی کہا جاتا ہے۔ اگر یہی چیزیں لکھ دی جائیں تو اسے مکتوبی کہا جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں صفت مجازی کیا ہے، صفت مجازی کیا ہے یا صفت مشروطی کیا ہے۔ مثلا آپ کسی انسان کو دیکھیں بڑا بہادر ہے، بڑا نڈر ہے، بڑا شجاع ہے، بڑا دلیر ہے، آپ کہیں گے بھائی یہ تو شیر ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ یہ آگے والے حضرات کا بھی شکر اور شکریہ، اور پیچھے والے حضرات کا بھی، کہ کیسے آپ بتاتے ہیں کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ صفت مجازی اور مشروطی کیا ہے کہ بھئی کسی کو دیکھ کے آپ کہیں یہ تو بڑا شیر ہے، کیا وہ شیر ہے؟ نہیں، اس سے شیر کی صفت ظاہر ہو رہی ہے، تو یہ صفت مجازی کہلائی۔ وہ شیر نہیں ہے لیکن اس سے شیر کی ایک صفت، جو صفت ہے بہادری، وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ تو آپ نے کہا اس میں شیر کی صفت ہے، یہ بڑا شیر دل ہے۔ اور ایک ہے صفت وجودی یعنی خود شیر، خود شیر۔ اب شیر جب مجسم آ جائے تو آپ کو اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بہادر ہے، ثابت ہے کہ شیر بہادر ہے، ثابت ہے کہ شیر دلیر ہے۔ اب شیر سے بہادری ظاہر ہو یا نہ ہو، وہ حملہ کرے یا نہ کرے، نہیں پہنچی بات، وہ تلوار اٹھائے یا نہ اٹھائے، شیر شیر ہی رہے گا۔ جلدی جلدی بھائی، جلدی کیجیے گا بھائی، ایک شعر پڑھیے بھائی جلدی۔ یار نام ہی پڑھیں تو کہہ رہے جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے، اس دشت کی توحید پلی ہے، اور انسان کی شہرت میں خدا ڈھونڈنے والوں، انسان کی شہرت میں خدا ڈھونڈنے والوں، توحید کی شہرت میں حسین ابن علی کی نعرہ ہے ذہن نصیب کی بات، توجہ فرمائیے نا، سب باتیں پہنچ رہی ہیں۔ ایک ہے صفت صوتی، ایک صفت مکتوبی، ایک صفت مجازی، ایک صفت حقیقی۔ یہ حقیقی صفت یہ بہت ضروری ہے، اس صفت حقیقی کو جوہر کہا جاتا ہے، اور اس سے ساری صفتیں عرضی برآمد ہوتی ہیں۔ جوہر اپنی جگہ جوہر ہے، چاہے عرض ظاہر کرے یا نہ کرے، چاہے عرض ظاہر کرے یا نہ کرے۔ اسی طریقے سے میں نے کہا عالم اپنی جگہ عالم ہے، چاہے علم کو ظاہر کرے یا نہ کرے۔ اب چاہے علی سلونی بولے یا نہ بولے، علی عالم ہے، توجہ ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل جوہر کون ہے، اصل جوہر کون ہے، جو اصل جوہر ہے وہ کون ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اصل جوہر کون ہے۔ مثلا میں ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ جو میں نے چاروں صفت آپ کے سامنے مختلف اقسام کی بیان کی، اب اس کو اگر آپ ذکر پہ لیں، جو میں ابھی کر رہا ہوں، اس کو آپ ذکر پہ لیں تو ایک ہے ذکر صوتی یعنی بیان کرنے والا ذکر، جو بھی میں نے بیان کیا، ایک ذکر ہے ذکر مکتوبی کہ اسی ذکر کو لکھ لیا جائے، ایک ذکر ہے ذکر مشروط کہ مثلا میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کریے، تو اب نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد کے شرائط ہیں،
شرائط، تو اسے ذکر مشروطی کہا جائے گا. اور ایک ہے ذکر حقیقی. یہ تین صفتیں میں نے بیان کر دی. اب چوتھا ہے ذکر حقیقی، وہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ تینوں سمجھ میں آ جائے. یعنی چوتھا سمجھ میں آ جائے تو تین بھی سمجھ میں آ جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بڑی دیر میں آئے بھائی، آپ کو تو پہلے آنا چاہیے تھا. توجہ ہے؟ آئیے تشریف لائے. حمزہ علی حمزہ صاحب خدا سلامت رکھے آپ. توجہ ہے آپ؟ اب ہے میرے ساتھ. تین ذکر جو ہیں وہ مجازی و مشروطی ہے، اور ایک ذکر ہے ذکر حقیقی. میں نے کہا میں بول رہا ہوں یہ ذکر صوتی ہے، یہی ذکر لکھ لیا جائے یہ ذکر مکتوبی ہے، اور اس ذکر کی شرائط کو بیان کیا جائے وہ ذکر مشروطی ہے. اب ایک ذکر ہے ذکر حقیقی، اور وہ ذکر میں قرآن سے آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا اور بڑی مشہور آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا. میں نے رک کے آیتیں پڑھی ہیں تاکہ جملہ تک پہنچ جائے. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا. آیت تمام بیچ میں آیت کا نشان ہے. اب فوراً دوسری آیت شروع ہو رہی ہے. فوراً دوسری آیت شروع ہو رہی ہے. تھوڑا سا مجھے وقت دیں گے؟ تھوڑا سا وقت دیں گے؟ فوراً دوسری آیت شروع ہو رہی ہے. مثلا میں روکتا ہوں اس بات اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آیتوں کا مزاج کیا ہے. کیا ہے مزاج کا آیات؟ مثلا اللہ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اور یہ پوری آیت ہے سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. الف لام میم وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. جس میں کوئی شک نہیں ہے. اب کیسے پتا چلے کہ الف لام میم کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ الف لام میم کیا ہے؟ اب یہ قرآن تو ہم اس پر یقین ہے نا ہمارا. اب جو مقابلت کرنے جا رہا ہوں یہی بات سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس قرآن پہ ہمارا یقین ہے، اور یہی قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے. الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کرو. یہ 40 سپارے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ قرآن پارا پارا ہو کے نازل نہیں ہوا، سورہ سورہ ہو کے نازل ہوا. سورہ سورہ آیت آیت ہو کے نازل ہوا. اب جو ہے یہی قرآن ہے جس پہ ہمارے ائمہ نے کہا ہے اسی پر عمل کیا جائے گا. یہی قرآن ہے جو رسول پر نازل ہوا، چاہے ترتیبی ہو چاہے تنزیلی ہو، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، لیکن قرآن ہے اور اسی پر ہمارے یقین ہے. اب اگر معلوم کرنا ہو کہ الف لام میم کیا ہے، الف لام میم کیا ہے، تو مزاج کیا ہے؟ اس سے بالکل پہلے والی آیت دیکھو. الف لام میم سے جو پہلے آیت ہے اسے دیکھو. آپ کہیں گے اس سے پہلے تو کوئی آیت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہی الف لام میم ہے. میں کہوں گا سورہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم، تو اس سے پہلے جو سورہ ہے اس کی آخری آیت دیکھو، اور سورہ بقرہ کی پہلی آیت دیکھو، تو آخری والی سمجھائے گی کہ پہلی کا مطلب کیا ہے. الف لام میم سے پہلے جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت ہے. صراط مستقیم یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی، جو نہ مغضوب ہیں نہ بہکے ہوئے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ الف لام میم. توجہ ہے؟ مزاج سمجھ میں آ گیا، فارمولہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر الف لام میم سمجھنا ہے تو اس سے پہلی والی آیت دیکھو. کہاں ختم ہو رہی ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ لوگ کہ جو مغضوب بھی نہیں ہیں، جو ظالمین بھی نہیں ہیں، جو نعمتوں والے ہیں، وہ کون ہے؟ الف لام میم. اور وہ لوگ وہ کتاب ہے جن میں کوئی شک نہیں ہے.
اور پیغمبر سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رجس کیا ہے؟ رجس کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ رجس کیا ہے؟ رجس جیم سے یہ رجس کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا الرجس هو الشک، سب سے بڑی نجاست شک کرنا ہے. تو کبھی آل محمد میں صاحبان تطہیر میں شک نہ کرو. اب سمجھ میں آ گیا مزاج؟ اب آؤ پلچو جہاں اللہ کہہ رہا ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا. اے صاحبان عقل، اے صاحبان عقل، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، میں نے 3 سال پہلے فرق بیان کیا تھا کہ قلب الگ الگ، قلب الگ الگ، قلب الگ الگ، لب الگ الگ، فؤاد الگ الگ. اس میں پوری میری تقریر موجود ہے، دہرانے کا وقت بھی نہیں ہے اور نہ میں دہرانا چاہتا ہوں. قلب الگ ہے، لب الگ ہے اور فؤاد الگ ہے. لب کی جمع ہے الباب. عقل، قلب، لب، فؤاد. عقل سے بڑی منزل ہے قلب کی، قلب سے بڑی منزل ہے لب کی، لب سے بڑی منزل ہے فؤاد کی. اور یہ سارے قلب کے حصے ہیں. عقل دیکھتی ہے، قلب تصدیق کرتا، لب تحقیق کرتا، فؤاد مہر تصدیق ثبت کرتا. میں کیسے عرض کروں کہ پیغمبر کے لیے اللہ نے کہا کہ جیسے ہی یہ معراج پہ پہنچا، جیسے ہی معراج پہ پہنچا اس نے کچھ دیکھا. ہمارے محبوب نے کچھ دیکھا، اور جب دیکھا تو ما کذب الفؤاد ما رأى، تو فؤاد نے بتایا کہ جو دیکھ رہے ہو بالکل صحیح دیکھ رہے ہو، یہ وہی ہے جسے زمین پہ چھوڑ کر آ رہے ہو. فؤاد مہر تصدیق سب کرتا ہے، اور عقل سے بڑا رتبہ ہے لب کا. اسی لیے صاحبان عقل سے بڑے ہیں صاحبان الباب. اور صاحبان الباب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان والے ہوں، یعنی اسلام والا عقل والا ہوگا، ایمان والا الباب والا ہوگا. ٹھیک ہے، لوگ کی جمع الباب. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا. اللہ کا تقوی اختیار کرو اے وہ لوگوں جنہیں ہم نے لب عطا کیا، جنہیں ہم نے لب عطا کیا، الباب عطا کیا، عقل عطا کیا. اور وہ عقل جو مہر تصدیق سب کرتی ہے، جو عقل تمہیں شک سے ہٹاتی ہے، جو عقل تمہیں ریب سے ہٹاتی ہے. اے وہ لوگوں جو شک نہیں رکھتے، ہم نے تمہاری طرف قد انزل اللہ الیکم، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا. میں کیا بات کہنے جا رہا ہوں؟ ذکر حقیقی. میں نے بتایا نا، ذکر صوتی، ذکر مکتوبی، ذکر مجازی. اب ذکر حقیقی یعنی ذکر وجودی کی بات کر رہا ہوں، جو مجسم ذکر ہے، جو مجسم ذکر ہے اس کی بات ہو رہی ہے. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، ہم نے، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا، ذکر کو نازل کیا. اس کا مطلب ہے کہ ذکر پیدا نہیں ہوتا. انزل اللہ نے ذکر کو نازل کیا، ذکر کو نازل کیا. ذکر وجودی کی بات کر رہا ہوں، ذکر حقیقی. اللہ نے لفظ استعمال کیا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، یعنی ذکر ولادت کی منزل پر نہیں ہے، ذکر پیدا ہونے کی منزل پر نہیں ہے، ذکر نازل ہوتا ہے. اور نزول کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز بلندی سے زمین کی طرف آئے. اسے کہتے ہیں نازل ہونا، اس کے کہتے ہیں نزول. آیت یہاں پہ رک گئی، اور ابھی میں نے مثال سی کہ الف لام میم سمجھنا ہے تو پچھلی آیت کو سمجھو، اور اگر پچھلی آیت کو سمجھنا ہے تو اگلی آیت کو سمجھو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کون ہے؟ الف لام میم. ٹھیک ہے، آیت رک رہی ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا. اب ہم نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا پروردگار یہ ذکر کیا ہے؟ یہ ذکر حقیقی کیا ہے؟ یہ ذکر حقیقی کیا ہے؟ اگلی آیت پڑھنے جا رہا ہوں اور سمجھ جانا، اور کم از کم ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا دینا. فوراً اللہ نے ذکر کی تشریح کی، کہا رسولاً، ذکر رسول ہے. یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ رسول
کہ جو تم پر ہماری کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو ذکر ہے رسول، ذکر ہے رسول، ذکر ہے رسول، یعنی ذکر وجودی، ذکر حقیقی ہے رسول، ذکر حقیقی ہے رسول۔ بات واضح ہو گئی۔ قرآن نے کہا کہ ذکر سے مراد ہے رسول یعنی مصطفیٰ، تو ذکر ہے ذات مصطفیٰ۔ اب قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ جب ذکر رسول ہے تو اہل ذکر اہل بیت رسول۔ جب ذکر رسول ہے جلدی کرنے والے بسم اللہ، نعرہ لاؤ، نعرہ لاؤ۔ خوش ہو گئے مولا علیہ السلام کا شکر ادا کریں اور بلند آواز سے نعرہ لگائیں، کھلا ایمان نعرہ حیدری۔ جو ہے علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ المبینات، کہا کہ ہم نے تمہاری طرف ذکر کو بھیجا ہے جو رسول ہے۔ جب ذکر رسول ہے تو اہل ذکر کون ہے؟ اہل بیت رسول، اہل بیت رسول۔ اور کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جاہل ہو نا تو اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو۔ کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو۔ میں نے کہا پوچھو تو آپ چپ رہے۔ اصل ترجمہ ہے سوال کرو اہل ذکر سے۔ اگر ابھی بھی اہل ذکر سمجھ میں نہیں آئے تو اس لفظ سوال کرو نے بتا دیا کہ سوال کرو اہل ذکر سے، سوال کرو اہل ذکر سے۔ نہ پتا چلتا کہ اہل ذکر کون ہے اگر علی منبر سے یہ نہ کہتے سوال کرو مجھ سے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو پیغمبر مصطفیٰ ہیں ذکر، اور وہی مصطفیٰ کہہ کے گئے ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد۔ یعنی ہمارے گھر میں اگر کوئی اکبر ہے، بڑا ہے، تو وہ بھی محمد، اور اگر کوئی چھوٹا ہے وہ بھی محمد۔ یعنی یہاں محمدیت کا تسلسل ہے، محمدیت کا پھیلاؤ ہے۔ اگر یہاں کوئی بڑا ہے وہ بھی ذات مصطفیٰ، وہ بھی محمد، کوئی چھوٹا ہے وہ بھی محمد۔ تو اسی لیے یہاں کے بڑے چھوٹوں کا ذکر ہم مسلسل کرتے ہیں۔ آج بھی مسلم کے دو چھوٹے بچوں کا ذکر آپ نے ہائے کہا، میرا دل کلیجہ پھٹ گیا آپ نے ہائے کہا، اس لیے کہ جب جناب مسلم کے بچوں کا ذکر آتا ہے کلیجہ زخمی ہو جاتا ہے۔ جو لوگ گئے ہیں زیارت کو بس کا موت بہت گریا کر کے روئے کہ دور سے دو چمکتے ہوئے گنبد نظر آتے ہیں، دو چاندی کے گنبد نظر آتے ہیں، روپہلے گنبد نظر آتے ہیں۔ دور سے دیکھ کے کلیجہ پڑ جاتا ہے، ہائے مسلم کے 9 اور 10 برس کے دو بچے وطن سے اتنی دور انتظار کرتے ہیں کوئی زائر آئے، کوئی زائر آئے ہماری تنہائی کو بتانے کے لیے آیا۔ دور سے گنبدوں پہ نگاہ پڑتی ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اور پھر جب آپ روضے کے سچ دروازے سے پہلے جو صحن ہے اس میں داخل ہوتے ہیں تو بہت بڑا ایک بورڈ، بہت بڑی ایک دیوار ہے، اس دیوار پہ پورا وہ منظر نامہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے بچوں کو ذبح کیا گیا ہے۔ خدا کی قسم دیکھا نہیں جاتا، وہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ جب جناب محمد کی زری پر جاؤ، جب جناب ابراہیم کی زری پر جاؤ، چھوٹی چھوٹی سی قبریں، چھوٹے چھوٹے سے ذریعے، چھوٹے چھوٹے سے گنبد، یاد آ جاتا ہے کہ مسلم کو بار بار اپنے بچے یاد آ رہے تھے، مسلم کو بار بار اپنے بچے یاد آ رہے تھے۔ خدا ہم سب کو بھی سلامت رکھے، میری ماں بہنوں کو بھی سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو بھی سلامت رکھے، اور خدا کرے کہ کوئی بچہ کبھی اپنے ماں باپ سے جدا نہ ہو، بچہ کبھی اپنے ماں باپ سے جدا نہ ہو، اور وہ بھی خاص کر اگر چھوٹے بچے ماں اور باپ دونوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن بچوں کو ماں بہت یاد آتی ہے، ماں بہت یاد آتی ہے۔ 1 سال گزر گیا،
بچوں کو 1 سال گزر گیا قید ہے. جناب مسلم جس وقت جنگ کرنے کے لیے کوفے کی گلیوں میں آئے ہیں تو جناب مسلم نے قاضی شریح کے گھر پہ اپنے دونوں بچوں کو دیا اور کہا میرے بچے امانت سے خیال رکھنا. میرے عزیزوں جناب مسلم کو بار بار فکر ہو رہی تھی کہ نہ معلوم یہ قاضی میرے بچوں کی حفاظت کرے گا یا نہیں. جنگ بھی کر رہے بچوں کا خیال بھی ہے اور ایسے میں بچے 2 مرتبہ نکلے ہیں اور دونوں مرتبہ گرفتار کر لیے ہیں. قاضی شریح نے کہا دیکھو مجھ پر برا وقت آ جائے گا اگر حاکم کو پتہ چل گیا کہ تم دونوں میرے یہاں چھپے ہوئے ہو تو تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا. قاضی شریح نے بھی باہر نکالا اور اپنے کسی پیادے کے ہاتھ بچوں کو قافلے کے راستے پہ لگا دیا. بچے راستہ بھٹک گئے. راستہ بھٹک گئے. یہ بھی حکمت خدا ہے. اگر اجازت دو تو بتاؤ کہ اتنے مسائل آل محمد نے کیوں سہی ہے؟ بار بار ہر مصیبت کیوں سہی ہے؟ اس میں آل محمد کے گھر کے چھوٹے بچے بھی شامل ہیں. یعنی جو کائنات میں اصول یہ ہے خدا کا کہ اگر مقام شفاعت چاہیے تو دنیا میں مصیبتیں برداشت کرنی ہوں. جو جتنی زیادہ مصیبتیں برداشت کرے گا آخرت میں اس کا اتنا ہی زیادہ مرتبہ ہوگا. تو مقام شفاعت آل محمد کو ایسے ہی حاصل نہیں ہوا. کائنات کو چھوڑ دیا, مصیبتوں پر مصیبتیں, مسائب پر مسائب, ظلم پر ظلم سہتے گئے. اس میں وہ بچے بھی شامل ہیں. حکمت خدا, بچے بھٹک گئے. ایک قافلہ جا رہا تھا سپاہیوں کا, ایک ملعون ساتھ میں جا رہا تھا. اس نے بچوں کو دیکھا, بچوں کو گرفتار کر دیا. گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا. بچے قید خانے میں. بچوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ 14 محرم کو ہماری ماں اسی کوفے میں سربراہ لائی گئی ہے. اسی کوفے میں حسین کا لٹا ہوا قافلہ دربار میں آ چکا ہے. بچے قید خانے میں. بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ماں کہاں ہے اور باپ کہاں ہے. باپ کا کیا عالم ہوا بچوں کو پتہ ہی نہیں. بچے یہ جانتے ہی نہیں کہ لٹا ہوا قافلہ وہ کوفے کے دارالامارہ میں, کوفے کی خلافت کبھی میں آ چکا ہے, کوفے کے دربار میں آ چکا ہے. بچے 1 سال قید رہے, سال بھر گزر گیا. میرے عزیزوں میں اس لیے رک رک کے پڑھ رہا ہوں کہ میرا کلیجہ زخمی ہے کہ کبھی آپ تصور کرے بچے 2 چھوٹے چھوٹے, قید خانہ, تنہائی, ایک ہی لباس پہنا ہوا, پھٹے ہوئے امامے, پاؤں میں زخم ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دن بھر میں بچوں کو کیا غذا ملتی تھی؟ 1 جو کی روٹی اور 2 جامعات. بچوں کی دن بھر کی غذا یہی تھی, 1 جو کی روٹی. آدھا ایک بھائی کھاتا تھا, آدھا ایک بھائی کھاتا تھا, اور ایک جامع آپ پی لیتے تھے. اور اس کے بعد اگر نیند آ گئی تو سو لیے. اور بات یہ ہے کہ اس قید خانے میں کوئی بستر بھی نہیں تھا. بچے کبھی اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا لیتے تھے, کبھی ابراہیم اپنے ہاتھ کو محمد کا تکیہ بنا لیتا, کبھی محمد اپنے ہاتھ کو ابراہیم کا تکیہ بنا لیتا, کبھی ایک بھائی دوسرے بھائی کے ہاتھ پہ سر رکھ دیتا, کبھی دوسرا بھائی پہلے بھائی کے ہاتھ پہ سر رکھ دیتا, کبھی ہوتا دونوں بھائی لپٹ کے سو جاتے, اسی خاک آلود فرش پر لپٹ کے سو جاتے. تمہیں کچھ یاد آیا؟ سکینہ جس قید خانے میں تھی اس میں بھی کوئی تکیہ اور بستر نہیں تھا. سکینہ نے خود کہا تھا جب حسین کا سر سکینہ کی گود میں آیا تو سکینہ نے کہا بابا میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی, لیکن بابا اب عالم یہ ہے کہ میں پتھر رکھ کر سوتی ہوں, پتھر کو تکیہ بنا کے سوتی ہوں. اجر کو بدلنا. بچے اسی طرح سوتے رہے. 1 سال گزر گیا. ایک رات آئی, محمد نے ابراہیم سے اٹھ گیا, چھوٹا بھائی اٹھ گیا, بڑے بھائی کو جگایا, بھیا اٹھو. دونوں میں 1 سال کا تو فرق ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہے, دونوں برابر کے لگتے تھے, لیکن پھر بھی ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. چھوٹے بھائی نے رات کو اٹھ کر کہا, بڑے بھائی نے پوچھا بھائی کیا بات ہو گئی محمد, کیا بات ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھیا آج اماں بہت یاد اماں بہت یاد آ رہے, دل چاہتا ہے کہ ماں کے زانوں پہ سر رکھ کے سو جائے. بڑے بھائی نے بھائی کو لپٹا کے کہا میری بھی یہی کیفیت ہے, مجھے بھی اماں اور بابا بہت یاد آ رہے. کہا کہ بھیا ہمت کرتے ہیں, صبح دربان سے پوچھتے ہیں, شاید دربان کو رحم آ جائے. صبح ہوئی, دربان وہی مختصر سے کھانا لے کر آیا,
محمد ابراہیم نے کہا کہ دیکھو جانا نہیں، ہم تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ دروازے پہ بیٹھ گیا، سلاخوں کے پیچھے بیٹھ گیا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یہ بتاؤ کہ تم محمد مصطفیٰ کو مانتے ہو؟ کا کلمہ گو ہو۔ کہا اچھا کیا علی مرتضیٰ کو مانتے ہو؟ کہا میں انہیں اپنا امام مانتا ہوں۔ بچوں کی ہمت بڑھی کہ علی کا چاہنے والا بیٹھا ہے۔ کہا کیا حسین ابن علی کو جانتے ہو؟ کہا ہاں وہ میرے آقا میرے مولا ہیں۔ کہا سنو ہم تم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم پہچانتے ہو کہ ہم کون ہیں؟ تم جانتے ہو کہ ہم کون ہیں؟ کہا میں نے کبھی تم سے پوچھا نہیں اور نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، مجھے حاکم نے کہا کہ اپنے قید خانے میں رکھ لو تو میں نے رکھ لیا، میں تو حاکم کو جانتا ہوں۔ کہا اچھا ذرا پوچھ تو لو کہ ہم کون ہیں۔ اچھا بتاؤ تم کون ہو؟ کہا کہ ہم حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل کے 2 چھوٹے بچے جو 1 سال سے تیری قید میں یہ سننا تھا۔ وہ دربان کھڑا ہوا، اس نے فوراً دروازہ کھولا، بچوں کے قدموں پہ گرا، ننھے سے قدموں کو چوم رہا تھا، چوم کر اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہا شہزادو مجھے معاف کر دینا، اور اگر ہو سکے تو محشر میں فاطمہ زہرا سے شکایت نہ کرنا، اس لیے کہ میں تمہیں پہچانتا نہیں تھا۔ اب کچھ بھی ہو جائے، چاہے میرا کوئی بھی حشر ہو، میں تمہیں اس قید خانے میں نہیں رہنے دوں گا۔ بچوں کو لے کے گھر آ گیا، بچوں کو نہلایا دھلایا، کپڑے بدلوائے، بچوں سے کہا بچوں پریشان نہ ہونا، میں تمہیں تمہارے گھر بھیجوں گا۔ رات آئی، اپنے بیٹے کے ہاتھ بچوں کو بھجوایا، بچوں کے ہاتھ میں خط لکھا اور کہا قادسیہ پہنچنا اور وہاں میرا ایک رشتہ دار ہے اس کو خط دکھانا، وہ تمہیں مدینے پہنچا دے گا۔ بیٹا لے کے نکلا، شب بھیگ چکی تھی، چاروں طرف پہرے لگے ہوئے تھے، کوئی باہر نہیں جا سکتا تھا۔ بیٹا لے کے باہر نکلا، کہا دیکھو یہی راستہ ہے، بالکل آخر میں وہ ایک قافلہ رکا ہوا ہوگا، وہ قافلہ قادسیہ کی طرف جا رہا ہے، آپ دونوں اس قافلے میں مل جائیے اور وہ آپ کو لے کے چلے جائیں، خدا حافظ۔ بچے آگے بڑھتے گئے، رات اندھیری، کہیں روشنی کا انتظام نہیں، بچے اس شاہراہ سے دوسری شاہراہ پر نکل گئے، دوسری چھوٹی پگڈنڈی پر نکلتے چلے گئے۔ بچوں نے کہا کہ وہ قافلہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ اب جب واپس شاہراہ پہ آئے اور اس راستے پہ گئے تو دیکھا قافلہ جا چکا تھا، بچے دیر کر چکے تھے، قافلہ جا چکا تھا۔ بچے بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد ایک درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے کہ ہم محفوظ رہیں۔ صبح ہوئی، درخت کے نیچے دریا بہ رہا تھا، ایک کنیز آئی پانی بھرنے کے لیے، اس نے دریا کی سطح پر 2 چاند جیسے عکس دیکھے۔ اب جو اس نے سر اٹھا کے دیکھا، ننھے شہزادے بیٹھے، بڑے پیارے سے سادات کے گھرانے کے بچے بیٹھے، بڑی زلفیں ہیں، چوڑی پیشانی ہے، روشن رخسار ہے، آنکھیں وہی علی والی، وہی ابو طالب والی آنکھیں۔ کنیز نے کہا بچوں اوپر بیٹھے ہو، کھجور کے درخت پہ گر جاؤ، چوٹ آ جائے گی، بچوں نیچے آ جاؤ، پیار سے۔ کنیز نے پیار سے نیچے بلایا، 1 سال کے بعد پیار کا لہجہ سنا، بچے نیچے آ گیا۔ کنیز نے پوچھا کون؟ کہا کہ جان کی امان دو گی تو ہم کہیں گے، بتاؤ کون ہو؟ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بچے، ہم شہزادے 2 بیٹے اپنے باپ سے بچھڑ گئے۔ کنیز نے کہا کہ اچھا چلو، میری جو مالکہ ہے، میری جو مخدومہ ہے، وہ بھی اہل بیت کی چاہنے والی ہے، وہ تم سے اچھا سلوک کرے، لے کے آ گیا۔ جیسے ہی اس مومنہ نے سنا کہ یہ دونوں بچے مسلم کے بچے ہیں، مومنہ بچوں کے قدموں پہ گر کے کہتی ہے کہ شہزادو مجھے ایسا لگ رہا ہے محمد اور ابراہیم میرے گھر نہیں آئے، بلکہ حسن اور حسین میرے گھر آئے، حسن اور حسین میرے گھر آئے۔ شہزادو میں جو خدمت کر سکتی ہوں کروں گی، ختم کر دی میں نے بات، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، بس مجلس تمام ہو گئی۔ ابھی 2 ننھے سے تابوت برآمد ہو گئے، 2 چھوٹے سے تابوت برآمد ہوں گے، اور تمہیں پتہ ہے تابوت کا کیسے استقبال کرنا ہے، آئے حسین، آئے محمد، آئے ابراہیم، آئے مسلم کہتے رہنا، ماتم کرتے کرتے تابوت کو وصول کرنا، تابوت کا احترام کرنا، ادب کرنا۔ اور تابوت کا ادب یہ ہے کہ تمہارا گریہ نہ رکے، تمہارے آنسو نہ رکے، تمہارا ماتم نہ رکے، یہی تابوت کا ادب ہے کہ تمہارے آنسو بہتے چلے جائیں۔ دونوں بچے سو گئے، اس مومنہ نے کھانا کھلا دیا، بچوں نے نماز پڑھی، سو گئے، حجرے میں سو گئے۔ شب آ گئی، نصف شب آئی، دروازے پہ دستک ہوئی، حارث ملعون داخل ہوا۔
حارث نے غصے میں کہا کہ مجھے کھانا چاہیے. اس مومنہ سے کہا مجھے کھانا چاہیے. کہا اچھا کھانا کھا لو. کہا غصے میں کیوں ہے؟ کہا 3 دن ہو گئے مسلم کے بچوں کو تلاش کر رہا ہوں, بچے کہیں مل نہیں رہے. حاکم نے اور گورنر نے اعلان کیا ہے کہ جو بچوں کو لے کے آئے گا اسے 2000 دینار انعام دیا جائے گا. میں بچوں کو چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ لگ جائیں تاکہ یہ انعام مجھے ملے. ابھی جا رہا تھا, اس حجرے کے سامنے سے گزرا. ایسے میں دونوں بچے سوتے سوتے جاگے اور جاگ کر دونوں نے کہا بھیا ایسا لگتا ہے کہ آج ہماری آخری شب آ گئی, آج ہماری آخری رات آ گئی. اس لیے کہ بڑے بھائی نے کہا بھائی میں نے اس وقت خواب دیکھا ہے. چھوٹے نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے. دونوں نے خواب بیان کیا, ایک ہی خواب دونوں نے دیکھا. کہا عالم سماوات ہے, عالم عرش ہے, وہاں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اہل بیت آل محمد بیٹھے ہیں, رسول بھی بیٹھے ہیں اور ہمارے جد علی بھی بیٹھے ہیں. ایسے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے بابا مسلم آ گئے. رسول اللہ نے کہا مسلم میرے پاس آ جاؤ, مسلم میرے پاس آ جاؤ. ہمارے بابا مسلم رسول اللہ کے پاس گئے. رسول اللہ نے مسلم کا ہاتھ پکڑ کے کہا مسلم تم تو آ گئے, تمہارے دونوں بچے اب تک نہیں آئے. ایسا لگتا ہے ہماری آخری رات ہے. بس یہ باتیں کر رہے تھے کہ حارث کے کان میں یہ آوازیں پہنچی. دروازے کو لات مار کے اندر داخل ہوا, اندھیرا تھا. ٹٹولتے ٹٹولتے آگے بڑھا, دونوں بچوں کے گریبان پہ ہاتھ آیا. بچوں سے پوچھا کون ہو؟ بچوں نے کہا مسلم کے بیٹے ہیں, محمد اور ابراہیم ہے. دونوں کو اب گریبان چھوڑا, بالوں سے پکڑا, گھسیٹتا ہوا لایا. بچوں کے قدموں کے نشان فرش پر آ گئے. دونوں بچوں کو شہر میں ایک ستون سے باندھا, دونوں کو رسیوں سے باندھ دیا. اور ایسے باندھا نہیں بلکہ رات بھر بچوں کو تماچے لگاتا رہا. کبھی محمد کو تماچے لگاتا تھا, کبھی ابراہیم کو تماچے لگاتا تھا. اور یاد رکھنا بچوں کے اتنے تماچے لگائے, اتنے تماچے لگائے کہ بچوں کے رخسار زخمی ہو گئے تھے, رخسار پھٹ گئے تھے, رخسار بچوں کے رخسار سے خون بہ رہا تھا. اتنے تماچے ہمارے رات بھر. صبح ہوئی, بچوں کو لے کر چلا. مولانا نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ ارے یہ فاطمہ کے بچے, یہ آل رسول ہیں, ان پر سن لگا. رات بھر ماں ہاتھ جوڑتی رہی, ظالم کو رحم نہ آیا, لے کے چلا. کہا میں جا رہا ہوں, دونوں بچوں کو ذبح کر دوں گا, دونوں بچوں کو قتل کر دوں گا اور سر لے کر جاؤں گا حاکم کے پاس تاکہ انعام دگنا ملے. مومنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا, اس کے قدم پکڑے, اس نے جھٹکا, مومنہ کو دور پھینکا. مومنہ کا سر ایک دیوار پر لگا, وہ کش کھا کے زمین پہ گر گئی. یہ دونوں بچوں کو لے کے چلا, فرات کے کنارے لے کے چلا. اب میری نگاہ میں وہ دیوار آ گئی ہے جس دیوار پر پورا یہ منظر نامہ لکھا ہوا ہے. اب میں تمہارے سامنے منظر نامہ بیان کرتا ہوں, اگر ہو سکے تو سینے پہ ہاتھ مار لینا. ایک اجڑے ہوئے بےکس قافلے کے 2 چھپے ہوئے بچوں کا تذکرہ ہے, ماں باپ سے بچھڑے ہوئے بچوں کا تذکرہ ہے. ہاں تمہاری آوازیں جناب مسلم تک پہنچنی چاہیے, تمہاری آوازیں بچوں کی ماں تک پہنچنی چاہیے. تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں, سینہ اور سر پیٹ سکتے ہو تو پیٹ لینا میرے عزیزوں, کوئی زبردستی نہیں. لیکن اگر دل رکھتے ہو نا تو ہائے حسین کہہ دینا, سینے پہ ہاتھ مارنا. بچوں کو لے کر چلا, فرات کا کنارہ آ گیا. ایک بار محمد سے کہا پہلے تمہیں ذبح کروں گا, پہلے تمہیں. ابراہیم نے بھائی کی گردن پہ گردن رکھ کر کہا میرے سامنے میرے بھائی کو نہ مار, میرے سامنے میرے بھائی کو نہ مار. ابراہیم کو بالوں سے پکڑ کے دور پھینکا. محمد کو ایک بار پشت کی طرف لٹایا, پشت اتفاق سے بھائی کے سامنے بھائی کا گلا کاٹا اور ایسے کاٹا, ایسے کاٹا کہ جس طرح کلہاڑی کو لکڑی پر مارا جاتا, ایسے بھائی کے گلے کو کاٹا. بھائی دیکھ رہا تھا, سر کو اٹھایا الگ رکھا. بھائی دوڑتا ہوا آیا, اپنے بھائی کے رخسار پر رخسار رکھ دیے. اس نے ابراہیم کا جسد اٹھایا, ابراہیم کا تلے پہ سر اٹھایا, فرات میں پھینکا. بھائی دیکھ رہا ہے, میرے بھائی کا کٹے ہوئے سر والا جسم فرات میں پھینک دیا گیا. ابراہیم کو آگے بڑھایا, ابراہیم کے بالوں کو پکڑا, ابراہیم کے سر کو جھکایا. ابراہیم کا گلا بھی ویسے ہی کٹا جیسے محمد کا گلا کٹا تھا. روایت کہتی ہے کہ جب محمد کا جسم دریا میں پھینکا تو جسم دریا کی سطح پر رکا رہا. جب ابراہیم کا جسم پھینکا گیا تو دونوں جسم آپس میں گلے مل رہے, دونوں بھائیوں کے جسم گلے مل گئے. یہاں اس نے دونوں سروں کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد 2 بوریوں میں رکھا.
बोरियों में रखने के बाद बोरियों को पकड़ा, दारुल अमारा में आया, इब्न ज़ियाद के दरबार में आया, इजाजत चाहिए। का कौन है? का कोई आपके लिए तोहफा लाया और वो उस तोहफे की एवज इनाम चाहता था। का बुलाओ। अब आया, दोनों बोरियों को लेकर आया। बोरियों से ताजा ताजा लहू टपक रहा था, ताजा ताजा लहू रिस रहा था, टपक रहा था। एक बार का क्या तोहफा लाया है? बोरियों में क्या है? उसने बोरियां जमीन में, बोरियों को खोला, दोनों नन्हे नन्हे सर फिर जुल्फों से पकड़ के बाहर निकाले, दोनों सरों को ऐसे दिखाया। एक बार जैसे ही इब्ने ज़ियाद ने दो मासूम बच्चों के कटे हुए सरों को देखा, बेख्तियार तक से खड़े होकर कहता है, ओ जालिम, किस माँ की गोद उजाड़ के आ गया, किस माँ की गोद उजाड़ के आ गया? क्या ये कौन है? हाकिम, ये मुस्लिम के बच्चे हैं जिन्हें तूने तलाश करने का हुक्म दिया था, उन्हें कत्ल करके ले आया। जालिम, मैंने तो कहा था जिंदा लेके आ, तूने इनको ज़िबा कर दिया। सुन, ये इनके रुखसार पर जख्म कैसे है? ये इनके रुखसार पर जख्म कैसे है? तो बहुत अज़्मत आलम में कहने लगा कि मैंने रात भर बच्चों को तमाचे मारे, रात भर बच्चों को तमाचे मारे। कहा तूने मेरे हुक्म की खिलाफवर्जी की है तो तुझे कोई इनाम नहीं दूंगा। ये भी उसकी चाल थी, ये भी सियासत थी, का कोई इनाम नहीं मिलेगा, ले जाओ इसे। और जहां इसने बच्चों को ज़िबा किया है वहीं इसकी गर्दन काट दो, वहीं इसकी गर्दन काट दो। क्यों? इसलिए कि इब्न ज़ियाद ने पूछा था, वो जालिम, जब तू बच्चों को ज़िबा कर रहा था तो बच्चों ने क्या कहा था? कब बच्चों ने दुआ की थी कि परवरदिगार हमारे कातिल को वैसे ही मजा चखा जो खाक और खून का और जो लोहे का और आग का मजा होता है। क्या इन बच्चों की दुआ कबूल हो गई? ले जाओ इसे और इसी गर्दन वही मारो। क्या इसने बच्चों को ज़िबा किया था? लेके आए, लेके आए, उस कातिल को लेके आए, लोग भी साथ साथ हैं। कहाँ ज़िबा किया था? उसने कहा वो जगह। वहां लेके चले तो सबने देखा, सबने देखा कि लहू के निशानात थे जो जमीन पर पड़े हुए। थक गए हो, थक गए हो। अब ये 4 मुहर्रम अगले बरस आई, लहू के निशानात थे जो जमीन पर खत देते जा रहे थे। आगे बढ़ के देखा कि कुछ निशानात और हैं जो जमीन पर पड़े हुए हैं। पूछा ये निशानात कैसे? तो हारिस ने कहा जब बच्चों को ज़िबा कर रहा था तो बच्चे जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे थे, बच्चे जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे थे। ये एड़ियों के रगड़ने के निशान है। चाचा तो यही जुमला खत्म कर देता। हारिस को वहीं ज़िबा कर दिया गया, हारिस को वहीं ज़िबा कर दिया गया। शाम आ गई। एक बार मुसैयब, जिसकी जमीनें वहां पर थी, जो खेती बाड़ी करता था, वो मुसैयब कहता है कि मैं शाम को अपनी जमीनों से वापस जा रहा था। मैंने दूर देखा कि फुरात में कुछ कश्तियां हैं, जिन कश्तियों से नूर बरामद हो रहा है। उन कश्तियां फुरात के किनारे आकर रुकी। उन कश्तियों में से एक बुलंद कामत की हस्ती बरामद हुई, दूसरी कश्ती में से एक और हस्ती बरामद हुई, तीसरी कश्ती आई, उसमें से एक काले बुर्के वाली बीवी बरामद हुई। तकरीर के एक सियाह नकाब वाली बीवी बरामद हुई। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा रसूल अल्लाह, ऐ अली मुर्तजा, आपने देखा कि इन्होंने मेरे बच्चों के साथ क्या किया है? इन्होंने मेरे बच्चों के साथ क्या किया है? एक बार फातिमा ज़हरा फुरात के किनारे आई, अपने दोनों हाथ उठाकर कहा, ऐ फुरात, हमारी अमानत वापस कर। दोनों